خبر ملی ہے کہ اسرائیل نے جو LAT لشکر طیبہ ہے اس کو بین کیا. ایسا کبھی رہا نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پہلے، اور آپ دیکھیں گے ہم یہ کیسے نپٹتے ہیں اس کو. یہ پاکستان کی معیشت پر تو اس کے بڑے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ ٹیسلا کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب فیکٹری وہ انڈیا میں لگانے جا رہے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اور بالکل تباہ کر کے رکھ دیا پورے غزہ کو، اور درمیان میں یہاں تک چلے گئے. اور ان حالات کے اندر ایک تو میں پہلے ہی تشویش تھی اس بات کی کہ آپ کسی جگہ موجود، کسی ٹیبل پر آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا. میں کہتا ہوں ورچوئل میٹنگز میں بھی آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا. مسلم امہ نے ایک اور جھٹکا دیا پاکستان کو. پاکستان میں جو ریفائنری بنانے والا تھا سعودی عربیہ، وہ ریفائنری اب نہیں بنی. پہلے بھی آپ آئسولیشن کی ایک ایکسٹریم پر پہنچ چکے ہیں. پہلے بھی آپ سعودی عربیہ کو پتہ لگ گیا ہے یہ بھکاری کنٹری ہے، یہ ہمارے پیسے لے کر انویسٹ نہیں کرنے والے، انہوں نے بیچ میں کھا جانے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اس وقت ننگے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ جو اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا ہے تو پاکستان پہ یہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ممبئی حملوں کی بات آتی ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں پاکستان، انڈیا اور یہ سب چلتا رہا، تو اب اس وقت ایسا قدم اٹھانا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اسرائیل کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں، اور بالخصوص اسی تناظر سے ہم بات کریں گے بھارت کے ساتھ. پھر اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب قطر جو ہے وہ جو کہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، آج یہ بات ہوئی ہے کہ شاید اس میں کوئی 5 دن کا وہ درمیان میں بریک دی جائے ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر، اور 50 سے 100 لوگ جو ہے وہ ہاسٹیجز ان کو بھی چھوڑا جائے. ایک تو میں اس تناظر سے یہ بتانا چاہوں گا، اور دوسرا LAT کا جو دینا ہے. اچھا، اس سارے سلسلے کے اندر جو سارا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں. پہلے بھی آپ آئسولیشن کی ایک ایکسٹریم پر پہنچ چکے ہیں. پہلے بھی آپ، اور دوسرا اس وقت IMF کا جو اگلا آپ کا 72 ملین کا جو ہے وہ پیکج، وہ ریسنٹ ابھی انہوں نے آپ کے ساتھ اپروو کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو دوسری خوشخبری آپ کی اکنامک منسٹر نے دے دی ہے کہ اگر حالات موزوں ہوئے تو ہم ایک اور پیکج لیں گے اور مزید قرضہ لیں گے. اور ان سرکمسٹانسز میں، اور جب آپ کے افغانی جا رہے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد آپ بینکرپسی کے پھر آلموسٹ دھانے پر ہیں، کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے، کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آئسولیشن ہے، ہر طرف سے دھمکیاں اور دھکے اور ٹھڈے ہیں. اور ان حالات کے اندر ایک تو میں پہلے ہی تشویش تھی اس بات کی کہ آپ کسی جگہ موجود، کسی ٹیبل پر آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا. میں کہتا ہوں ورچوئل میٹنگز میں بھی آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا. اور ان سرکمسٹانسز میں LAT لشکر طیبہ کو دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دینا، بھارت کی یہ ایک ان کے زخم، دیکھیں وہ زخمی تھے ہمیشہ، وہ آپ کو یہ کہتے رہے کہ ہمیں پروف دیں LAT کے خلاف حافظ سعید کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں، آپ نے نہیں کیا. تو یہ اس سے بھارت کی فارن پالیسی ایک سٹیپ فردر آپ کے خلاف جا چکی، اور آپ کو مزید دنیا میں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ لشکر طیبہ کیا ہے، why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world. تو میرے خیال میں یہ آپ کی پہلے تو فارن پالیسی موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پالیسی وہی ہوتی ہے جہاں سے ڈالر مل رہے ہوتے ہیں. ڈالر ملے تو ڈالر دیں چائنا والے تو سی پیک کے گیت شروع کر دیتے ہیں. آپ ڈالر نہ ملے آپ کو تو آپ امریکہ کو گولے بیچتے ہیں، امریکہ وہ لے کے جو دیتا ہے یوکرین کو، آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لبی ڈبی ہوتے ہیں، آپ IMF کے پیکیجز لیتے ہیں.